اپنے بغیر کسی تمکین کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ انتہائی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اپنے مہمان معظم، اپنے مہمان خصوصی کاسگنج ضلع سے تشریف لائے حضرت مولانا انعام احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے اس شعر کے ساتھ کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے فند و نسائی کے انہیں ہے انتظار۔ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کے قلوب کو منور اور مجدہ فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور پردوں میں گھروں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، اللہ تبارک تعالی نے جب اس دنیا کو آباد کرنا چاہا تو پہلے مرد کو پیدا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کی پیدائش اس انداز سے فرمائی گئی کہ پہلے ان کا پتلا بنایا گیا، مٹی کے گارے سے۔ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا۔ اس پتلے کو بنا کر لٹال دیا گیا۔ اس پتلے کے اوپر سے اللہ نے گرمی، سردی، ہر موسم کو گزارا تاکہ یہ بدن اس دنیا کے تمام موسموں سے واقف ہو جائے، ان تمام موسموں کو برداشت کرنے کا اس کے بدن کے اندر انتظام ہو جائے۔ اللہ نے اس طرح مرد کو پیدا فرمایا، اور جب عورت کو پیدا کرنے کا نمبر آیا تو اللہ تبارک تعالی نے اس عورت کا پتلا نہیں بنایا، نہ اس کا پتلا بنا کر لٹالا گیا، نہ اس کے اوپر گرمی اور سردی کا موسم گزارا گیا۔ انوکھے انداز میں اللہ تبارک تعالی نے اس عورت کو جنت میں پیدا فرمایا، جنت میں، اور کپڑا پہنے ہوئے پیدا فرمایا۔ کپڑا پہنا کے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، جنت میں پیدا فرمایا اور کپڑا پہنا کے پیدا فرمایا۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی نے قیامت تک کے آنے والی دنیا کا نظام طے فرما دیا۔ مرد کس طرح رہے گا، کیا کرے گا، عورت کس طرح رہے گی، کیا کرے گی، پیدائش سے ہی اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ عورت جنت میں پیدا کی گئی ہے، جنت میں
سوائے اللہ کی زیارت کے، وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے، اللہ کی حمد کے اور سلام کے، اور کیا ہوگا جنت؟ نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ نے اس کا نمونہ دنیا میں یہ پیدا فرمایا کہ یہ عورت نہ کمائے گی، نہ گرمی میں نکلے گی، نہ سردیوں میں باہر جا کر کے مشقت اٹھائے گی، بلکہ اس کی زندگی جو ہوگی، اس کا سارا ٹینشن اور ساری اس کی مشکلات اور سارے انتظامات اور ساری پریشانیاں مرد کے کندھے پر رکھی جائیں۔ اس کو ایک جنت کا نمونہ دیا جائے گا۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کمانا کہاں سے، اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کپڑے کہاں سے آئیں گے، اس کو یہ فکر نہیں ہوگی علاج کہاں سے ہوگا۔ اللہ نے یہ سب کچھ جنت میں پیدا کر کے اس کا فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں یہ ساری ذمہ داریاں مرد کو اوڑھنی ہوں گی، عورت کو ان سے کوئی مطلب نہیں۔ بے فکر ہو کر کے یہ دنیا میں رہے۔ کپڑا اس کی فطرت میں ہوگا، کپڑے سے اس کا بدن باہر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ہی اسی انداز سے کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ اس کو جنت میں پیدا کیا گیا ہے، یہ آنے والی نسلوں کو جنتی بننے کی محنت کرے گی۔ آنے والی نسل جنت میں جانے والی بن جائے، یہ فکر عورت کو بہت بڑے طور پر اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ اس کی پیدائش ہی جنت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال بھی دے دی کہ مرد کتنا بڑا بھی نیک ہو جائے، یہاں تک کہ نبی ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مثال دی کہ نوح علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن ان کا لڑکا جہنم میں جا رہا ہے۔ اتنے بڑے پیغمبر کا لڑکا جہنم میں جا رہا ہے، کیا وجہ پیش آ گئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی لکھ دی قرآن پاک۔ کیونکہ عورت آپ کی بیوی جہنم میں جانے والا کام کرنے لگی، جنت والے کام جو حضرت نوح علیہ السلام بتلا رہے تھے، اس سے اس عورت نے، آپ کی بیوی نے روگردانی کی۔ تو جب ماں جہنم میں جا رہی ہے تو ساتھ میں بیٹا بھی جہنم میں چلا گیا۔ سوچو کتنے بڑے پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے پر انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، جی جان لگا دی ہوگی، اور اللہ نے اس کی قرآن پاک کے اندر بیان بھی اس کا فرمایا ہے۔ آخری سانس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے، یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے دیکھ کافروں میں مت ہو جا، میری بات مان لے، میرے لخت جگر، میرے جان کے ٹکڑے۔ کتنا بیٹے کو سمجھایا، سمجھاتے آخری سانس تک سمجھا، لیکن بیٹے کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا
کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے سے عورت ہے اس کے جو سمجھنے نہیں دے رہی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مرد تہجد گزار بن جائے، چلوں پہ چلے لگائے، نمازوں پہ نمازیں پڑھے، تہجد گزار بن جائے، اگر گھر کی عورت صحیح نہیں ہے تو اولاد صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ نظام عورت کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے یہ نظام عورت کے ہاتھ میں۔ کیونکہ آنے والی نسل اس کے بدن سے 3 سال تک چپٹی رہتی ہے، آنے والی نسل 3 سال تک اس کے بدن سے جدا نہیں ہوتی، 9 مہینے بدن کے اندر رہے گی، 2 سال اس کی گود میں لیٹی رہے گی ہر آنے والی نسل۔ یہ 3 سال کا عرصہ اس عورت کے پاس اللہ نے اتنا قیمتی دیا ہے کہ یہ آنے والی نسل کو جنتی بنا سکتی۔ مرد تو کمانے چلا جائے، مرد تو بازار چلا جائے، مرد تو کھیتی کرنے چلا جائے، مرد تو تجارت کرنے چلا جائے گا، اس اولاد کو جنتی بنانے کی مکمل فکر کون کرے گا؟ عورت کرے۔ اس کو فارغ کر دیا ہے کہ تمہیں کوئی ٹینشن نہیں کہ تمہیں مال کہاں سے آئے گا، کھانے کا سامان کہاں سے آئے گا، کپڑے کہاں سے آئیں گے۔ تم ان سب چیزوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک فکر کو اوڑھ لو کہ آنے والی نسل اللہ کو پہچاننے والی اور سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والی بن جائے۔ یہ عورت کے ذمہ۔ جب عورت نے اس ذمہ داری کو اوڑھا ہے، انقلاب برپا ہو گیا، اور جب عورت نے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا ہے اور لوگوں کے کہنے میں اور لوگوں کے بتانے میں اور لوگوں کے دھوکہ دینے میں یہ عورت آ گئی اور اس کو یہ سمجھایا گیا، دشمنوں نے یہ سمجھایا، کہاں تم کمرے کے اندر، کہاں تم گھر کے اندر رہتی ہو، یہ مرد تو بھاگے پھرتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ، اور تمہیں بند کر رکھا ہے، تو بڑا ظلم ہے، باہر نکل کے آؤ، مرد کے شانہ شانہ چلو، مرد کے ساتھ ساتھ کام کرو، مرد کما سکتا ہے کہ تم نہیں کما سکتی، مرد روپیے لا سکتا ہے تم نہیں لا سکتی۔ یہ مسلمان ظلم کرتے ہیں عورتوں پر، انہیں تو گھر میں بند کر رکھا ہے، خود ٹہلتے گھومتے۔ یہ دھوکہ دے کر عورت کو ذہن میں اتنا فٹ کیا کہ عورت بھی سمجھنے لگی کہ ہاں اسلام میں تو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کو تو یہاں گھر کے اندر کر دیا ہے اور یہ اپنے بھاگے پھر رہے، یہ کما سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں کما سکتے، یہ دکان چلا سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں چلا سکتے۔ عورت کے ذہن میں یہ زہر فٹ کیا، اور جب فٹ ہوا تو عورت نے بھی قرآن پاک کو اٹھا کر اپنے اوپر سے ہٹا دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے حبیب کا فیصلہ اور قرآن کا فیصلہ منظور نہیں، مجھ پہ تو ظلم ہو رہا، میں تو باہر نکلوں گی۔ اب یہ عورت کا بدن گرمی اور سردیوں کے باہر کی ہواؤں کو اور تھپیڑوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے بدن میں نہیں، اس لیے کہ پیدا تو جنت میں ہوئی، نازک پیدا ہوئی، نازک ترین اللہ نے اس کو بنایا۔ یہ باہر کے گرمیوں کے اور جاڑوں کے تھپیڑے یہ عورت کی نرم نازک کھال اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ جب یہ عورت باہر نکلنے لگی اور اس نے اپنے بدن سے کپڑے ہٹانے شروع کرے جو جنت میں اس کو پہنا کے دیے گئے تھے، پیدا کیا گیا تھا، اس کی فطرت میں رکھا گیا تھا، پہلا نقصان تو یہ ہوا
کہ اس کی کھالیں ان تمام ہواؤں سے خراب ہونے لگی. چہرے کی کھال، ہاتھ کی کھال، بدن کی کھال جھلسنے لگی. کیونکہ مرد کے بدن میں یہ صلاحیت تھی، عورت کے بدن میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ تمام تھپیڑوں کو برداشت کر لیتی. میں نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے اسکوٹی پر اور دستانے اس نے یہاں تک پہن رکھے ہیں اوپر. تو میں نے پوچھا کہ یہ مرد لوگ تو کھلے ہاتھ چل رہے ہیں، یہ عورت نے دستانے یہ یہاں تک کیوں چڑھا رکھے؟ تو پتہ چلا کہ اس عورت نے ہاتھ کھولا جو اس کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا، اور جب ہاتھ کھولا تو اس کو چرم روگ ہو گیا. ڈاکٹر کو دکھلایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس ہاتھ کو ڈھکو، نہیں تو یہ چرم روگ تمہارا صحیح نہیں ہو پائے. اس لیے کہ اس بدن کے اندر اس کھال میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، اللہ نے بنائی نہیں ہے کہ یہ باہر کے موسم کو برداشت کر سکے. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دستانے چڑھا دیں. اللہ کے حبیب نے، سارے جہان کے سرتاج نے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آستین تم یہاں تک رکھنا، ہاتھ کو مت کھولنا. یہاں اس کے سمجھ میں نہیں آئی، اور جب چرم روگ ہو گیا اور ڈاکٹر کہتا ہے ڈھکو، تو اب اتنے بڑے بڑے دستانے وہ ہاتھوں میں چڑھا کر باہر نکلے. اگر اللہ کے حبیب کی بات مان لی ہوتی تو چرم روگ تمہیں نہیں ہوتا. آستین کا کپڑا تو آ جاتا 10 روپے میں، 50 روپے میں، اب یہ دستانہ آ رہا ہے 500 روپے میں اور 1000 روپے. کرو خرچ، اور پھر بھی تم چرم روگ سے بچ نہیں پاؤ. اللہ نے جس فطرت پہ تمہیں پیدا کیا، تم نے اس فطرت کو اٹھا کے پھینک. جنت کا نظارہ تمہارے سامنے تھا، تم نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اب جب چہرے جھلسنے لگے، چہروں کی کھالیں خراب ہونے لگی، تو اب ان دشمنوں نے کہا یہ تو ہم پر الزام آ جائے گا کہ ان لوگوں نے باہر نکال کر کے ساری کھالیں عورتوں کی خراب کر دی، ان کے چہرے بگاڑ دیے، چرم روگ ہو گئے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میک اپ کے سامان نکالو. میک اپ کے سامان کہ کھال تو کالی ہو اور نظر سفید آ جائے. ساری کمپنیاں میدان میں کود پڑی اور لاکھوں کروڑوں روپے کا اپنا بزنس انہی عورتوں سے کرنے لگی. اب ان کو پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اپنے چہرے کی کھال کو صحیح دکھانے کے لیے. اگر صرف اتنا یہ کر لیتی کہ جنت کا جو نمونہ دیا گیا تھا کہ چہرے کو چھپائے رہتی، تو یہ کوئی جھلسنا اور یہ چہرہ خراب ہونا ہرگز ان کے اوپر مسلط نہیں کیا جاتا. لاکھوں روپے سے بچ جاتی، قرآن کی مان لیتی، اللہ کے حبیب کی مان. ہمارے کاس گنج میں ایک محلے میں ایک عورت جس کا کسی نامحرم نے چہرہ نہیں دیکھا، پورا محلہ کہتا تھا کہ جب وہ اجتماع میں آتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ اس کے چہرے پر نور کہاں سے ہے، یہ کون سا پاؤڈر لگاتی ہے، یہ کون سا کریم لگاتی ہے، یہ کون سا میک اپ کرتی ہے. جب اس سے پوچھتی تھی تو وہ عورت کہتی تھی میں تو یہ سب جانتی بھی نہیں ہوں کہ کریم کون سی اور پاؤڈر کون سا. وہ فطرت پر قائم تھی، قرآن پر قائم تھی، پیارے حبیب پر قائم. چہرے کا نور باقی، خوبصورتی باقی، ساری چیزیں باقی. بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے وہ نور اللہ نے عورت کو دیا ہے کہ مرد دیکھ کے فریفتہ ہو جائے، لیکن اس نے اس نور کو اٹھا کے پھینک دیا. کروڑوں روپے میک اپ پہ خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے. نہ جانے کیا کیا بازار میں میک اپ کے نام پر آ گیا، لیکن اس نے جڑ میں نہیں دیکھا کہ یہ میک اپ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. اس لیے کہ نامحرم کی ایک نگاہ عورت کے چہرے کو بگاڑ دیتی، عورت کے چہرے کے نور کو چھین لیتی. ایک نگاہ، تو یہاں تو ہزاروں نگاہیں پڑنے لگی.
تو تمہارے چہرے پر نور باقی کہاں سے رہے؟ بہت بڑا خسارہ لگا ہے عورتوں کو، اور لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے عورتوں کا، صرف قرآن پاک کو نہ ماننے کی وجہ سے اور پیارے حبیب کی بات کو نہ ماننے کی۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب عورت سے یہ کہا گیا کہ تمہیں قید کیا گیا ہے، تمہیں بند کیا گیا ہے، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم بازار میں نکل کر کے آؤ، گلیوں میں نکل کر کے آؤ، کہاں تم بند ہو کمروں کے اندر اور گھروں کے اندر؟ عورت کے سمجھ میں آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے مثال کے طور پر اللہ نے انسان کے بدن میں ایک دل بنایا، اور دل جو ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ دو پھیپھڑوں کی دیوار، پیچھے دو دیوار، آگے دو دیوار، دائیں دیوار، بائیں دیوار، اس کے اندر اللہ نے دل کو بٹھایا۔ ہاتھ باہر، پیر باہر، چہرہ باہر، ساری چیز باہر۔ اب یہ ہاتھ اور پیر کہنے لگیں کہ اے دل، تجھے بند کر دیا ہے اندر، یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہماری طرح رہو، دیکھو کھلی ہواؤں میں ہم رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، اور تمہیں اٹھا کر کے اندر بند کر دیا گیا ہے اور چار دیواری کے اندر رکھ دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے تمہارے اوپر۔ باہر نکل کر کے آؤ، باہر کا سیزن دیکھو، باہر کا موسم دیکھو، باہر کی فضا دیکھو، کہاں تم اندر بند؟ اگر دل ان ہاتھ پیروں کی باتوں میں آ جائے اور اس دل کو ان دیواروں سے باہر نکال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ انسان بچے گا؟ یہ ہاتھ بچے گا؟ یہ پیر بچے گا؟ یہ آنکھیں بچیں گی؟ یہ دماغ بچے گا؟ یہ کوئی بدن کا نظام نہیں بچ سکتا ہے اگر یہ دل نکل کر کے باہر آئے۔ یہی عورتوں کو دھوکہ دیا گیا۔ اگر یہ دل سے اپنی مثال کو سمجھ لیتی کہ دل رہتا تو اندر ہے، لیکن ہاتھ نہیں حرکت کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں، یہ پیر حرکت نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں، یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جب تک میں نہ چاہوں، یہ دماغ کام نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں، میری دھڑکن سے سب کی دھڑکن۔ اگر دل کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوتا اور یہ باہر نہ نکلا تو سب کچھ سلامت رہتا، ایک ایک چیز باقی۔ لیکن جب عورت کو یہ دھوکہ لگا، اس نے کہا نہیں، جب مرد گلی کوچوں میں مارے پھر رہے ہیں اور یہ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اور یہ نہیں برقع اوڑھتے، یہ چہرہ نہیں چھپاتے، یہ بال نہیں چھپاتے، یہ سب کچھ کھولے باہر جا رہے ہیں، تو پھر ہم پر کیسا ظلم ہے؟ ہم بھی باہر نکلے۔ پھر کیا ہوا؟ جب عورت باہر نکلی، مرد بھی ہاتھ سے چلا گیا، اولاد بھی ہاتھ سے چلی گئی، مسجدیں چلی گئیں، ساری شریعت گھر سے چلی گئی، ساری سنتیں گھر سے چلی گئیں، اس لیے کہ اسی عورت کے اندر رہنے سے اور اسی کی دھڑکن سے تو سارا نظام تھا۔ جب یہ باہر چلی گئی، بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا، سب درہم برہم، کوئی نظام دنیا کا باقی نہیں رہا۔ اور تو اس حقیقت کو سمجھو، قرآن تمہیں کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب تمہاری خیر خواہی چاہ رہے ہیں، قرآن تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہے، تمہاری خوبصورتی چاہ رہا ہے، تمہاری ترقی چاہ رہا ہے، پوری دنیا کو بنانا چاہ رہا ہے، پوری دنیا کو سنوارنا چاہ رہا ہے، پوری دنیا کو جنت میں جانے والا بنانا چاہتا ہے۔ اگر تم نے اس ملکہ کو سنبھال لیا اور اس کرسی اور عہدے کو سنبھال لیا تو یاد رکھو، دنیا میں جہنم میں جانے والے نہ رہیں گے، جنت میں جانے والے پیدا ہوں۔ دل رہتا تو اندر ہے، لیکن نظام سب دل ہی سے چلتا ہے۔ ایسے ہی عورت رہتی تو گھر کے اندر ہے، لیکن نظام سب اسی سے چلتا ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا۔ اس نظام کو چھوڑنے والی اور ہٹا دینے والی یہ برباد ہو رہی ہیں آج وہ عورتیں
بہت بری حالت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاز پر بیٹھو تو آپ کو نظر آئے گا یہ لڑکیاں، ایک بالکل جھاڑو لگانے والا آج جہاز کا ٹکٹ اس کو مل گیا، بیٹھ گیا، ایک کھٹکا دباتا ہے، یہ جھاڑو لگانے والا کہتا ہے اے ادھر آ، بھاگی چلی آ رہی ہو رہا، بھاگی چلی آ۔ سر کیا کام ہے مجھے بتائیے؟ یہ ہمارے جھوٹے برتن اٹھا کے لے جاؤ، جھوٹے برتن اٹھا کے وہ عورت لے جا رہی، دوسرے نے کھٹکا دبا دیا، پانی لا کے پلاؤ، یہ پانی لیے چلی آ رہی، تیسرے نے کھٹکا دبا دیا۔ کیا تمہیں ملا ہے باہر نکل کر؟ ذرا یہ تو بتا دو، کیا پایا ہے تم نے باہر نکل؟ یہاں تو صرف شوہر کا کہنا اور باپ کا کہنا ماننا تھا، یہاں تو ہر شخص کا کہنا ماننا ہے۔ نہیں مانو گی نوکری سے باہر نکال دیا تمہیں، ہمیں چھوٹا برتن ہمارا اٹھانا پڑے گا تم۔ یہ عورت کے سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ کے حبیب نے تمہیں بادشاہ بنایا تھا، ملکہ بنایا تھا، تمہیں وہ نظام دیا تھا قرآن پاک نے، اور تمہیں جھاڑو لگانے والا سڑک پر بنا کے کھڑا کر دیا لوگوں نے، اور تم سمجھ رہے ہو آزادی مل گئی ہے؟ جب عورت نے دیکھا کہ بیوی کما رہی ہے، 10 یوں شکایتیں میرے پاس آئی۔ عورت نے کہا ہم بھی کمائیں گے، کہ ہم کما نہیں سکتے؟ نوکری لگ گئی۔ پتہ چلا مرد نے کہا کہ ایسا ہے جب بیوی کما رہی تو مجھے کمانے کی کیا ضرورت؟ اب وہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ سام مرد کام پہ نہیں جاتا، سب یہ میرا شوہر سنتا نہیں ہے، میں صبح سے جاؤں نوکری کروں اور پھر لوٹ کے آؤں، پھر ان کا کھانا پکاؤں، پھر ان کے کپڑے دھوؤں، پھر ان کے نخرے سنوں، میں نہیں سن سکتی یہ سب۔ میں نے کہا یہ تو سننا پڑے، یہ تو سننا پڑے، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، شوہر نے تمہارے اوپر نہیں ڈالی، شوہر کو نکما تم نے بنایا۔ کل تک یہ شوہر ساری شادیوں کا انتظام کیا کرتا تھا اپنی بیٹی کے، اب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کہاں سے آیا، جب تو باہر نکل رہی ہے تو تھوڑا اور کما کر کے لا، شادی کہاں سے ہو؟ لڑکی کے اوپر ڈال دیا کہ شادی کا انتظام تجھے خود کرنا ہے۔ بچیاں ہمارے پڑھتی ہیں، پڑھانے والیوں نے شکایت کری یہ 2 بچیاں ہیں آ کے سوتی ہیں یہاں پر، پڑھتی نہیں۔ میں نے کہا ان سے وجہ پوچھو، تو بچیوں نے وجہ یہ بتائی کہ ہماری اماں کماتی ہیں، ہمارے ابا جو ہیں وہ کچھ کماتے نہیں ہیں، سارا خرچہ اماں کے خرچے سے چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی کا انتظام کرنا ہے۔ کہاں سے؟ تو ہم رات میں کام کرتے ہیں، کڑھائی کا کام کرتے ہیں، تارے کا کام کرتے ہیں، ہم یہ رات میں 1-2 بجے تک کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے جہیز کا کچھ انتظام ہو جائے۔ جب رات میں جاگتے ہیں تو پھر دن میں نیند آتی۔ کیا ہوا یہ؟ کیسے یہ نظام درہم برہم ہوا ہے؟ یہ صرف عورت کے سمجھ میں نہ آیا، اس نے اللہ کے حبیب کے اٹھا کر کے نظام کو ہٹا دیا اور اپنا نظام لے کے چل پڑی ہے، جو دشمنوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ اس دھوکے میں پڑ کر پورا گھر کا نظام تباہ برباد ہو۔ اگر مرد سلامت رہنا چاہتا ہے تو اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو اس کے سپرد کیا گیا ہے، اور عورت کو وہی کرنا ہوگا جو اس کے سپرد کیا گیا۔ عورت کیا کرتی ہے؟ ایک مرد میرے پاس آیا کرتا تھا، بیٹھا باتیں کرتا تھا، اذان ہو جاتی تھی، میں نماز کے لیے جاتا تھا، چپ چاپ سے نکل کے باہر چلا جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا۔ اس کو بہت سمجھاتے تھے لوگ، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن آیا وہ، میں نے دیکھا پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے داڑھی نہیں تھی، اب اس کے داڑھی بھی ہے، میں پہچان نہیں سکا۔ جمعے کے بعد وہ مجھ سے ملنے آیا کہ مولوی صاحب آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ جب وہ بولا، آواز نکالی تو میرے پہچانے، تم فلانے کے؟ ہاں۔ میں نے ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی کب آ گئی بھائی؟ اور تم پہلی صف کے اندر، بڑی طبیعت خوش ہوئی تمہیں دیکھ کر کے، تمہارے چہرے پہ نور اور پہلی صف۔
بے انتہا خوشی ہوئی. کب سے یہ عمل شروع ہوا؟ کہنے لگا مولوی صاحب میری شادی ہو گئی. میں نے کہا پھر ماشاءاللہ مبارک ہو. کہ مولوی صاحب پہلی رات میں سو رہا تھا, کمرے میں رونے کی آواز ہے, اندھیرا تھا, میں نے اٹھ کے لائٹ جلائی کہ یہاں رو کون رہا ہے. جب میں نے لائٹ جلائی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نہا دھو کر کے تہجد پڑھ رہی ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہے. میں نے کان لگایا یہ مانگ کیا رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی تھی اے اللہ تو نے جس کے حوالے مجھے کیا ہے اس کو بھی جنتی بنا دے اور آنے والی نسلوں کو بھی جنتی بنا دے, مجھے بھی جنتی بنا دے. رو رہی تھی, بلک رہی تھی, تڑپ رہی تھی. اب مجھے نیند کہاں سے آئے؟ جس کی بیوی رو رہی ہو اس کا شوہر کہیں سویا کرتا ہے؟ پہلی رات کا معاملہ. کہتا ہے میری نیند غائب ہو. میں نے سوچا عورت ذات یہ اللہ کے سامنے رو رہی ہے, تو پڑا سو رہا ہے, شرم نہیں آتی؟ میں بھی نہایا اور نہانے کے بعد میں مسجد پہنچ گیا کہ چلو اکیلے میں جیسے یہ بیوی رو رہی ہے اس کو رونے دو, میں بھی اللہ کے پاس چل کے اکیلے میں روتا. کہتا میں مسجد پہنچ گیا, میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی. زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہو جاتا تھا میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا, میرے آنسو نہیں نکلتے. لیکن جب میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی ہے تو اتنا رونا آیا کہ زندگی میں کبھی نہیں رویا. رو کر وہ مزے کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں میں نے پڑھی, اور پڑھنے کے بعد میری ساری زندگی بدل گئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, نہ تہجد چھوٹتی ہے نہ نمازیں چھوٹتی. یہ ہے وہ نظام جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کو لے کے آئے ہیں. اے عورت تو مصلی بچھا دے, تجھے آزاد کیا گیا ہے کھانے کی فکر سے, کمانے کی فکر سے, کپڑوں کی فکر سے, اور رو کر اللہ سے مانگ لے. پھر دیکھ تیرا گھر ہم کیسا بنا دیں, پھر دیکھ گھر میں کیسی رحمتیں آتی. جس شخص کو تبلیغی جماعت والے اس کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں, مولوی پکڑ نہیں پا رہے ہیں, اس عورت کے 2 آنسوؤں نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا. آج ایسی عورتوں کی ضرورت ہے جو اب نظر نہیں آ رہی. ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے, قیامت تک باقی رہیں گی, لیکن کم ہوتی جائے, جس کی وجہ سے آج سارا نظام درہم برہم. عورت دھوکے میں آ رہی. ٹرین پر سفر کر رہے تھے, سامنے ایک فوجی بیٹھا ہوا تھا, بیوی برقع اوڑھے ہوئی تھی, مئی جون کا مہینہ تھا. تو فوجی کہنے لگا یہ دھوکے عورتوں کو دیے جاتے ہیں. عقل مند عورت جو اللہ کے حبیب کی عاشق ہوتی ہے وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتی, اور جب اللہ کے حبیب سے عشق کم ہو جاتا ہے اور قرآن سے نگاہ ہٹ جاتی ہے تو ہر ایک کے دھوکے میں آئے. وہ فوجی کہنے لگا کہ صاحب ہمارے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ گرمی ہو رہی ہے, آپ نے تو ہلکے کپڑے پہن رکھے ہیں, اور اس عورت کو آپ نے کپڑوں کے اوپر سے ایک کپڑا اور پہنا رکھا ہے, برقع. اپنی گرمی کا تو آپ کو احساس ہے اور اس عورت کی گرمی کا آپ کو احساس نہیں ہے. یہ الفاظ اس فوجی نے عورت کے سامنے کہے. اس سے کہا کہ اچھا آپ نے اپنا درد آج بیان کیا ہے, اس درد کو ہم گورنمنٹ تک پہنچائیں. وہ سمجھا نہیں. کہا ہم کو تو اجازت ہے کہ ہم ہلکا پھلکا کپڑا پہن لیں, اور آپ فوجیوں کو اتنی بھی اجازت نہیں. مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے, اور ترپال کا کرتا پجامہ ہے, پینٹ شرٹ ہے, اتنا موٹا کپڑا, بڑی گرمی لگتی ہوگی, آپ کے تو اندر چھالے پڑ جاتی ہو, آپ کی تو اندر کی کھال جھلس جاتی ہوگی. یقیناً آج آپ نے احساس دلایا ہے
کہ ہم لوگ کتنے آزاد ہیں اور آپ کتنے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم لوگ آج اب جائیں گے گھر اور گورنمنٹ کو خط لکھیں گے کہ ان لوگوں کے ان ڈریسوں کو ہلکا کر دیا جائے اور جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں ایسا کپڑا پہننے کی اجازت دے دی جائے۔ بہت تکلیف میں رہتے ہوں گے ہمارے فوجی، اور اوپر سے یہ بکسا اتنا بڑا آپ کو اٹھا کے چلنا ہے، بڑا بھاری بکسا ساتھ میں لے کے چلنا، پھر اوپر سے جوتے اور موزے اس گرمی میں، تو بہت ظلم فوجیوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ آج آپ نے اپنا درد بیان کیا ہے، یقیناً ہم اس کو لکھیں گے تاکہ آپ کے کپڑے کچھ ہلکے کر دیے جائیں، آپ کا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا جائے، کم سے کم گرمیوں میں تو چھوٹ دے دی جائے۔ اب اس نے بجائے عورت کی طرف دیکھنے کے وہ اپنا بدن دیکھنے لگا، میں کیا پہنے ہوئے ہوں۔ اب اس نے دیکھا کہ واقعی میں یہ تو بڑا موٹا کپڑا ہے ان کے مقابلے، تو کہنے لگا مولوی صاحب، ملا جی یہ ہمارا ڈریس ہے۔ میں نے کہا محترم پڑھے لکھے نہیں معلوم ہوتے ہو، تمہارا ڈریس ہے یہ بھی ان کا ڈریس۔ جس طرح آپ کو ڈریس میں گرمی نہیں لگتی، ایسے اس عورت کو بھی اس ڈریس میں گرمی نہیں لگتی۔ آپ کو ڈریس میں صرف روپیے ملتے ہیں اس لیے آپ موٹا کپڑا پہن رہے ہیں، اور اس کو اس ڈریس میں جنت ملتی ہے اس لیے یہ کپڑا پہن۔ اس کو اللہ کے حبیب کی رضا ملتی ہے، اس کو اللہ کی مرضی ملتی ہے، اس لیے اس کو اس میں گرمی نہیں لگتی ہے، جس طرح آپ کو چند ٹکوں کے خاطر اتنے موٹے کپڑوں کے اندر گرمی نہیں لگتی۔ کہ آپ نے تو مجھے ہی گھیر لیا، میں نے کہا جب تم دوسروں کو گھیرو گے تو گھیرو تو جاؤ گے، دھوکہ میں ڈالنا چاہتے ہو عورتوں کو۔ یہ عورتیں اتنی ناسمجھ نہیں ہیں، یہ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے حبیب کی عاشقہ ہیں، ان کو کوئی گرمی ورمی نہیں لگا کرتی ہے، ان کی ڈریس ہیں جیسے آپ کو گرمی نہیں لگتی۔ اب اس نے دیکھا لوگ ہنسنے لگے، اس نے دیکھا کہ یہ تو بات مجھ پر فٹ ہو رہی ہے، لاؤ تھوڑا سا گھمایا جائے۔ اس نے بات کو گھمایا، کہنے لگا اچھا ایک بات بتائیے، کہ کیا بات؟ کہ سندرتا دکھانے کے لیے ہوتی ہے چھپانے کے لیے ہوتی ہے؟ سندرتا دکھانے کے لیے ہوتی ہے چھپانے کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی نوٹ ووٹ رکھتے ہو یا ایسی چل دی ہو؟ کچھ نوٹ ووٹ ہیں جیب میں کہ ہاں 500 کا ہے کہ ہے؟ کس طرح دکھاؤ؟ تو اس نے اندر والی جیب سے نکالے اور دکھائے کہ کچھ چائے وائے لینے کے لیے کچھ ٹوٹے پیسے بھی لے کے چلے ہو کہ ہاں وہ کہاں رکھے؟ اس نے سائٹ والی جیب سے نکالے۔ میں نے کہا ان دونوں میں سندر کون سا ہے؟ 500 کا نوٹ ہے یا یہ 2 کا نوٹ سندر ہے؟ یہ گرری اور سکہ سندر ہے، سندرتا کس میں زیادہ ہے؟ کہنے لگا 500 میں۔ میں نے کہا چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ باہر نکالو، ایسی سائٹ میں ڈال دو جیسا سکے پڑے ہوئے ہے۔ آپ بتاؤ سندرتا دکھانے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ پھر اس کا جو ہونٹ سلا تو پورے سفر میں وہ بولا نہیں۔ یہ سارے دھوکے ہماری عورتوں کو، اسلام کی ان عورتوں کو، اللہ کے حبیب کی ان عاشقاؤں کو اس طریقے سے دھوکے دیے جاتے ہیں، اور دھوکے دے دے کر ان کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، پھر ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو آ کر ہمارے گھر پہ بتلاتی ہیں کہ صاحب ہم کو تو بڑا پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیا پریشان کیا؟ گاؤں دیہات میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے کہ صاحب سارا کام ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، مرد لوگ بیٹھے ہنسی ٹھٹا کرتے رہتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کام کرو۔ میں نے ابھی تو بہت کم ہو رہا ہے، ابھی تو اور کچھ ہوگا، یہ تو بہت کم بتا رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب کے تشریف لانے سے پہلے تو اتنا ہوتا تھا کہ ان کو جینے کا بھی حق نہیں ہے، مار دو انہیں، دفن کر دو۔ ابھی تو کم ہو رہا ہے۔ جے پور اسٹیشن پر میں کھڑا ہوا تھا، ٹکٹ لینا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ
کہ ایک عورت ٹکٹ بانٹ رہی ہے، ادھر مرد لوگ کھڑکی میں ہیں ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، اب وہ آپس میں کہتے ہیں اشارے سے کہ ان لوگوں کو ادھر بھیج دو عورت کے پاس، یہ گپ شپ کر رہے ہیں بیٹھ کر کے مرد لوگ، ٹکٹ کہ ادھر ملے گا اس کھڑکی میں، بھیڑ لگی اس لڑکی کے اس پر۔ ہم ٹکٹ لینے پہنچے، ہم نے کہا بھائی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا بوجھ تمہارے اوپر ڈال رکھا ہے کہ بہت پریشان کرتے ہیں یہ لوگ، ہم عورت ذات ہیں نا۔ دیکھ لو یہ تماشا ہے، عورت بڑی خوش ہو رہی ہے کہ ہمیں نوکری لگ گئی، اسے پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا، وہی جانتی ہے جس پر بیت رہا ہے۔ کتنے سکون سے وہ گھر کے اندر تھی، کم سے کم مرد نکما تو نہیں تھا، کما کے تو لاتا تھا کہ بیوی کو کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عورت نوٹ لے کر کے آ رہی ہے تو ذرا راستے سے کھانے بھی لیتے آنا، ہوٹل سے اگر پکانا نہ ہو تو۔ اب یہ ہوٹل سے کھانا بھی لے کے چلی آ رہی ہے کہ پکانا پڑے گا پہنچتے ہی، لہذا ہوٹل سے لے لو۔ ذرا کپڑا بھی کوئی دیکھتے آنا ہمارے لیے، اب یہ عورت ذات ہیں کپڑا دیکھتی پھر رہی ہے اپنے شوہر کے۔ یہ سب وہ ہے جو میں دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی بتا رہا، اور یہ بہت کم ہے، یہ اس کو اسی جگہ پر پہنچا دے گا عورت کو جس جگہ پر اللہ کے حبیب سے پہلے تشریف لانے سے پہلے یہ عورت تھی۔ اور ہو رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ اندر لڑکا ہے کہ لڑکی؟ کہا لڑکی ہے، کہا ذرا اس کا قیمہ تو بنا دو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، دو تو ہو چکی ہیں، تیسری کا کیا ہوگا؟ پہلے تو لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تب ماری جاتی تھی، اور اب تو اس کو پیدا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ وہیں قیمہ بنا دو، اس کو دنیا میں بھی آنے کی اجازت۔ عورتوں جنتی ہو، جنتی بن کر کے رہو، اے عورتوں جو اللہ کے حبیب نے تمہیں جہاں بٹھالا ہے وہاں رہو، اے عورتوں اپنے بدن کو سلامت رکھو، اپنی خوبصورتی کو سلامت رکھو، یہ جنتی لوگوں کو جنتی بننا سکھاؤ، ان اولادوں کو اللہ سے ملاؤ اور اللہ کے حبیب سے ملاؤ۔ تم کہاں چل پڑی اور ان مردوں کو تم نے نکما کر دیا، تم غلام بن گئی، گلی گلی کوچو کوچو، خون کے آنسو رو رہی ہیں وہ عورتیں، لیکن پیچھے نہیں آ سکتی ہیں، اس لیے کہ اب نہ خاندان پیچھے آنے دے گا اور نہ شوہر پیچھے آنے دے گا۔ یہ 50,000 ملنے لے کے آؤ، اور اسی راستے سے میں دیکھ رہا ہوں کتنی عورتیں روتی چلی آ رہی ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد عورتیں گھر پہ آتی ہیں کہ مولوی صاحب، بیوی سے کہتی ہیں مولوی صاحب سے کہہ دو کوئی تعویذ دے دو، میں تعویذ نہیں کرتا، کہ نہیں بنا دو، کیا ہو گیا؟ ہوا یہ ہے کہ ہماری لڑکی پڑھ لکھ گئی تھی، اس کی کمپیوٹر پہ نوکری لگ گئی تھی، وہ وہاں نوکری کرتی تھی اور گھر کا خرچہ سارا چلتا تھا، اور اسی درمیان میں اس کمپیوٹر پر بغل والے پہ جو کمپیوٹر پر مرد تھا وہ اس کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ جب دل باہر نکلے گا بچے گا کچھ نہیں، نہ عزت بچے گی، نہ عفت بچے گی، نہ عصمت بچے گی، نہ دولت بچے گی، نہ گھر بچے گا، نہ کچھ بچے گا، سب تباہ و برباد۔ باہر ملک والے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ دنیا ان کے پاس کروڑوں روپیے ہیں، لیکن بلک رہے ہیں کہ سکون کہاں ملے گا، کیسے ملے؟ عورتیں بلک رہی، سکون تو اللہ کے حبیب، سارے جہان کے سرتاج، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ کاش کہ عورت اس کو سمجھ جاتی اور آنے والی نسلوں پر جنتی بننے کی محنت کر دیتی اور اللہ سے ملا دیتی اور پیارے حبیب سے ملا دیتی، کاش کہ یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی۔ باہر نکلنے میں تمہارے کوئی فائدہ نہیں ہے، تباہی و بربادی ہے، تمہیں قید نہیں کیا جا رہا ہے، تمہیں ملکہ بنایا جا رہا ہے، تمہیں بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ اس عورت سے کہا تم بیٹھو گدی پر، یہ مرد کما کر کے لائے گا، اللہ نے اس کو اس لیے بنایا، لیکن عورت گدی پہ جب نہیں بیٹھی اور
باہر نکلی تو تباہی و بربادی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور ابھی اور پھیلے گی. یہاں تک کہ جو ننگی عورتیں رہتی ہیں برقعے میں نہیں رہتی, ان پر جنات بھی سوار ہوتے ہیں, بھوت بھی سوار ہوتے ہیں اور انسان بھی. یہ وہ تباہی کا راستہ ہے. اور یہ صابن بیچنے والے, یہ فلش کی سیٹ بیچنے والے, یہ موبائل بیچنے والے اور یہ تمام چیزیں بیچنے والے ان ننگی عورتوں کے فوٹو لگا لگا کر اپنا مال بیچتے ہیں. تمہیں بیچنے کا دھندا بنا رکھا گیا. کسی برقعے والی عورت, کسی پردے والی عورت کا فوٹو کہیں تم کو صابن بیچنے کے لیے, موبائل بیچنے کے لیے استعمال ہوتے نہیں ملے گا. جب تم ہو گئی ہو تو جاؤ, تم بیچنے ہی کی چیز بنا دی گئی ہو, بکو اور بکاؤ. کاش کے عورتوں کے سمجھ میں آ جاتا. علی گڑھ اسٹیشن پر میں نے دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہوئی نماز پڑھنے لگی. سب لوگ بیٹھے تھے ٹرین کے انتظار میں, اکیلی ایک لڑکی نماز پڑھ رہی ہے. تو میں نے اپنی بیوی سے, بیٹی سے کہا, دیکھو یہ لڑکی کتنی قیمتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے اسٹیشن کے. جب اس کو نماز پڑھتے دیکھا میں نے بے چیز کہا, جاؤ دیکھو اس کو مبارکباد دو. لیکن جب میری نظر پڑی تو اس کے ٹخنے کھلے ہوئے تھے, کیونکہ آج کل ڈریس ایسے ہی چل گیا ہے عورتوں کا, لڑکیوں کا, کہ ٹخنے کھولے جا رہے ہیں. جب اس نے رکوع کیا تو ہاتھ کھلا ہوا تھا, آستین چھوٹی تھی. میں نے بیٹی سے کہا, جاؤ بتاؤ ان کو جا کر کے کہ تمہارے نماز پڑھنے سے بے انتہا خوشی ہوئی لیکن تمہاری نماز ہوئی نہیں. اس نے پوچھا میری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ کہ تمہارے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں, آستین آدھی ہے تمہاری, یہ ہاتھ گٹوں تک ڈھکنا نماز میں ضروری ہے, نہ ہاتھ ڈھکا ہے نہ پیر ڈھکے ہیں, تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو اس نے کہا, آنسو آنکھوں میں لے آئی اور کہنے لگی میں ڈاکٹری پڑھ رہی, ڈاکٹری پڑھ مسلم یونیورسٹی. میری ماں نے یہ نہیں بتایا, یہ تو بتایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں چلا جائے گا. میں بچپن سے نماز پڑھتی ہوں لیکن میری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ نماز اس میں نہیں ہوا کرتی ہے. نماز نہیں. اب یہ آستینیں چڑھتی چلی جا رہی ہیں اوپر, اب نیچے سے پائچے اوپر چڑھنا شروع ہوئے ہیں اور اس عورتوں کی نمازوں کو بھی غارت کر دیا گیا, ان کی عزت کو بھی برباد کر دیا گیا, ان کے سکون کو بھی برباد کر دیا گیا. کاش کہ یہ عورتیں اس حقیقت کو سمجھ جائیں, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اے خالی برقع نہیں اوڑھ لینا ہے بلکہ اپنی آنکھوں کو بچانا ہے, کسی کو گھور کے نہیں دیکھنا ہے, آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملانی ہے. جنت والی عورت سے کوئی آنکھ ملا سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ ہرگز نہیں. عورت سے آنکھ نہیں ملائی جا سکتی. جنتی بن جاؤ, آنے والی نسلوں کو گود میں لٹال کے سمجھا دو, اے بیٹی تمہیں پوری ایک گھر میں جانا ہوا اور وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ بچی جو ہے وہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ مجھ کو چائے پلانے لے گئے تھے, لیکن چائے میں نے کہا بعد میں پلانا, پہلے جا کے دیکھو بچی کیوں رو رہی. وہ اندر گئے اور لوٹ کر کے آئے کہ مولوی صاحب یہ بچی چپ نہیں ہوگی, آپ چائے پیئے. میں نے کہا بھائی کیا تکلیف ہے, کیوں نہیں چپ ہوگی؟ کہنے لگے کہ مولوی صاحب جس دن سے یہ پیدا ہوئی ہے ہماری بیوی نے اس کو پوری آستین کی قمیص پہنائی, پوری آستین کٹے تک. ہماری بیوی کو بخار آ گیا, 3-4 دن سے بخار میں پڑی تھی, ایک ایک کر کے کپڑے سب بدلا دیے, سب کپڑے گندے ہو گئے اور اس کے کپڑا دھلنے کی ہمت میری بیوی کو نہیں ہوئی. آج اس کا بخار کچھ ہلکا ہوا, اس نے اٹھا کے سارے کپڑے دھو کر کے دھوپ میں پھیلا دیے. اب اس کے کپڑا پہنانے کے لیے پچھلے سال والی قمیص اس کو پہنا دی ہے جس کی آستین تھوڑی چھوٹی ہے. تو یہ آستین پکڑ پکڑ کر کھینچتی ہے اور رو رہی ہے کہ جب تک گٹے تک آستین نہیں آ جائے گی اس کے آنسو بند نہیں ہو. 2 سال کی بچی حیا سیکھ گئی. پوری دنیا میں کوئی اس کی ہاتھ کے آستین کو کوئی چھوٹا کر سکتا ہے؟ اب کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ بلک بلک کر روئے گی اور کبھی بے حیائی کو پاس نہیں آنے دے گی. اور جب ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر آدھی آستین کے کپڑے لا کے پہنا دیے, یہ بڑے ہو کر کبھی پوری آستین نہ پہنیں گی, نہ ان کی نماز ہوگی, نہ ان کو عزت ملے گی, نہ ان کے ہاتھ خوبصورت باقی رہیں گے, نہ ان کے چہرے خوبصورت باقی رہیں گے. سب کچھ ان کو کریم پاؤڈر کے بلبوتے رہنا پڑے گا. اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس اجتماع میں اور اس جلسے میں جو یہاں کے لوگوں نے, ہمارے علماء نے, ہمارے بڑوں نے
ہمیں لا کر عورتوں کو پیچھے اور مردوں کو سامنے اسی لیے بٹھالا ہے۔ کاش کہ اللہ کے حبیب کی بات سمجھ میں آ جائے، قرآن پاک سمجھ میں آ جائے، ان دشمنوں کی ان دھوکہ دھڑی کو سمجھ میں آ جائے، اور جو عزتیں لٹ رہی ہیں آج عورتوں کی بچ جائیں۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھ کر اسی پر ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہی تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہی ہمارے گھر کی عورتیں عزت کے ساتھ پیارے حبیب کے طریقے پر زندگی گزار رہی تھیں، آج دشمنوں نے ان کو بہکا کر کے گھروں سے باہر نکال دیا ہے، جن کی عزتیں بھی لٹ رہی ہیں، جن کا سکون بھی لٹ رہا ہے، جن کی خوبصورتی بھی لٹ رہی ہے۔ الہی ہم تمام ایمان والی عورتوں کو پیارے حبیب کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کا سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جنت کی زندگی ان کو عطا فرما، دوزخ کی زندگی سے ان کو نجات عطا فرما۔ الہی گھر کا مرد کتنا بھی نیک ہو جائے، عورت جب تک نیک نہ ہوگی آنے والی نسل جنتی نہیں بن سکتی۔ الہی ہر عورت کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی جس طرح دل آپ نے اندر رکھا ہے، الہی ایسے ہی آپ نے عورت کو بھی دل سے زیادہ قیمتی بنا کر اندر رکھا ہے۔ الہی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک جو گناہ ہوئے ہیں، جو جرم ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہے، الہ العالمین اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اس جلسے کو کامیاب فرما دیجئے، ہر ایک کو پیارے حبیب سے عشق عطا فرما دیجئے۔ یہ جلسہ کرنے والے ہمارے بزرگان دین، الہ العالمین لا بٹھالنے والے یہ ہمارے بڑے، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین پورے عالم کے اندر اسلام کو بلند فرما دیجئے، سلامتی کو عام فرما دیجئے، امن کو سکون کو عام فرما دیجئے، بے چینی بے سکونی کو ختم فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، انہیں موقع نہیں ملا، الہی آپ سب کے دلوں کے مرادوں کے جاننے والے ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، سب کی جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جائز مرادوں سے سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ الہ العالمین اور مصلی بچھا کر عورتوں کو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دیجئے، در در ہاتھ پھیلانے سے ان کو بچا لیجئے، جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاكم الله خير الجزاء